آج آپ ایک ایسے مقدس تابوت یا صندوق کی کہانی جانیں گے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایسا تابوت ہے جس کو پانے کے لیے یہودی قوم پریشان ہے۔ دوستو، دیش اور دنیا کو مسلموں کی دین، حیرت انگیز اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیلنٹڈ مسلمز کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی اوپر میں جو گھنٹی دکھ رہی ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ سے ہمارا کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو، ترنت آپ کو ہمارے نئے ویڈیو کی جانکاری مل جائے۔ وہ تابوت بڑا طاقتور تھا، جس طرح آپ نے علاء الدین کے چراغ کے بارے میں سنا ہوگا، ٹھیک ویسی طاقت کہہ سکتے ہیں اس میں تھی۔ علاء الدین کا چراغ تو ایک فرضی کہانی ہے، لیکن اس تابوت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس تابوت یا صندوق میں انبیاؤں سے جڑی مقدس چیزیں تھیں، جیسے حضرت موسیٰ کا عصا یعنی لاٹھی۔ بنی اسرائیل اس کو کافی مقدس مانتے تھے۔ لڑائیوں میں وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھتے تھے تو ان کی جیت ہو جاتی تھی۔ جب ان کے بیچ کسی بات کو لے کر اختلاف ہو جاتا، یعنی ایک بات پر آپس میں وہ راضی نہیں ہوتے، تو اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق کو آگے رکھ کر دعائیں مانگتے تھے تو دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ کسی طرح کی مصیبت یا آفت کو ٹالنے کے لیے بھی اسی کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ مسلم اسے تابوت سکینہ، یہودی اور عیسائی اسے آرک آف دا کونینٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ مسلم، یہودی اور عیسائی تینوں کے بیچ اس صندوق کی قریب قریب ایک ہی جیسی کہانی پائی جاتی ہے، صرف اس چیز کو چھوڑ کر کہ وہ بنا کیسے۔ اسلامی روایت کے مطابق وہ صندوق آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پھر آپ کی اولاد کے پاس پہنچتا رہا۔ وہیں یہودی اور عیسائی روایت کے مطابق بنی اسرائیل کو جب مصر سے نکال دیا گیا تھا، اس کے 1 سال بعد اسے بنایا گیا۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ ماؤنٹ سینا یعنی سینا پہاڑ کے نیچے ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے اس طرح کا صندوق بنانے کا حکم دیا۔ وہ صندوق شمشاد کی لکڑی کا بنا تھا۔ شمشاد کی لکڑی کو انگریزی میں شتّاہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ببول کا درخت ہوتا ہے جو سینا کے ریگستان میں اور جارڈن ندی کی گھاٹی میں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ گناہوں میں شامل ہو گئے تو خدا کا ان پر قہر ٹوٹ پڑا۔ کافروں کی ایک قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا اور صندوق کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر کسی وجہ سے حملہ ور قوم نے اس تابوت کو واپس بنی اسرائیل کے شہر کی اور بھیج دیا۔ پھر وہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ داؤد علیہ السلام کو انگریزی میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت داؤد نے اس صندوق کو رکھنے کے لیے ایک گھر بنانا شروع کیا، جو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے وقت میں پورا ہوا۔ اس گھر کو مسلمان ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں اور عیسائی و یہودی سولومن ٹیمپل کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ بعد میں پھر بیبیلون یا بابل کے بادشاہ نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو پوری طرح تباہ کر دیا اور لوٹ کے مال کے ساتھ تابوت سکینہ کو بھی لے گئے۔ بابل کے بادشاہ کے پاس سے تابوت سکینہ کہاں گیا، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا ہے۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر آج بھی بہت شدت سے بڑی بے چینی سے اس کی تلاش کر رہے ہیں، تاکہ یہودی قوم کو پہلے جیسی
रूहानी ताकत हासिल हो सके। यानी यहूदियों के बीच, बनी इसराइल के बीच ये मान्यता है, वो इस बात को मानते हैं कि अगर वो ताबूत मिल गया तो फिर से उनके पास पहले जैसी ताकत आ जाएगी। यानी जो दुआ मांगते थे वो दुआ कबूल हो जाती थी, और किसी आफत को टालने के लिए दुआ करते थे तो आफत टल जाती थी। किसी लड़ाई में उसको आगे रखते थे तो लड़ाई में उनकी जीत होती थी। तो उस तरह की ताकत चाहते हैं कि वो दोबारा वापस आ जाएगी। इसी वजह से यहूदी लोग काफ़ी परेशान हैं, किसी भी तरह ताबूत सकीना मिल जाए। उनके जो माहिरीन हैं वो बराबर रिसर्च में लगे हुए हैं। वैसे ताबूत सकीना कहाँ हो सकता है, इसको लेकर अलग अलग राय पाई जाती है। किसी का मानना है कि उसे अफ्रीका ले जाया गया, तो कुछ लोग मानते हैं कि वह मिडल ईस्ट में ही कहीं है। कुछ मुस्लिम माहिरीन का मानना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़िलिस्तीन में जो महल था उसमें ही कहीं पर वह ताबूत दफन है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल का निशान अब तक नहीं मिला है। ऐसा माना जाता है कि वह महल फ़िलिस्तीन में ही कहीं पर है। दोस्तों, हैरत अंगेज़ मालूमात पर बना यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जाकर ज़रूर दें। साथ ही हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।